السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ کے گھر میں بہت چوہے تھے جو اسے بہت ستاتے تھے۔ لوگوں نے اسے کہا، آپ بلی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ فرمایا، اس خطرے سے کہیں چوہے بلی کی آواز سے ڈر کر ہمسائے کے گھر نہ چلے جائیں، اور میں جو بات خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ کسی اور کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنے اچھے بزرگ تھے کہ ہمسائے کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے، تو اس کا ایک حق ہوتا ہے بندے پر کہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ بیمار ہو جائے تو خیریت پوچھنی ہے، وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرنی ہے، اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا دینا ہے، تو اس کی تکلیف کو دور کرنا جہاں تک آپ کے بس میں ہو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ہمسایہ ایسا ہوتا ہے جس کے دو حق ہوتے ہیں آپ پر۔ ایک تو وہ ہمسایہ جس کے دو حق آپ پر ہیں، وہ ہمسایہ مسلمان ہے، کیونکہ ایک حق تو اس کا ہمسایگی کی طرف سے ہو گیا، اور دوسرا مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ تو لہٰذا اب دو طرح کے حقوق اس کے ساتھ ہیں جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہوگا کہ اس کو خیال رکھیں ہر طرح کا بھی۔ اور اب وہ مسلمان بھائی ہے تو اب اسلام کے مطابق جو حقوق ہیں، بلانے کے، بات کرنے کے اور طریقہ کار جو ہے، وہ سارا کچھ اسلامی باقی باتیں پوری کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیسرا بھی ایک ہمسایہ ہوتا ہے جس کے بندے کے اوپر تین حق ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہمسایہ جس کے تین حق ہوتے ہیں، وہ ایسا ہمسایہ ہے جو کہ بندے کا رشتہ دار ہوتا ہے، یعنی رشتہ دار ہمسایہ ہو، یعنی جو ہمسایہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، سمجھو وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ماموں ہے، چچا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ رکھتا ہے، تو رشتہ دار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے ساتھ ایک تو حق ہوگا ہمسایگی کا، دوسرا حق ہو جائے گا مسلمان ہونے کے ناطے سے، تیسرا حق ہو جائے گا یہ رشتہ دار ہونے کے ناطے سے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ صلح رحمی بھی بہت پھر کرنی پڑے گی۔ تو یہ سارے تین حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بتا دیے کہ تین طرح کے ہمسائے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر طرح کے ہمسائے کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے زیادہ حقوق جس کے ہوں گے وہ رشتہ دار ہمسایہ ہوگا، اس کے تین حق ہوں گے، اور جو ہمسایہ ہوگا لیکن وہ مسلمان ہوگا تو پھر آپ کے دو حقوق ہوں گے، اس کے ساتھ ایک ہمسایہ بطور، ایک مسلمان بطور۔ اور اگر وہ ہے ہی نان مسلم اور اگر غیر مسلم ہے تو پھر آپ کے اوپر ایز اے ہمسایہ ہونے کا حق ہوگا جو آپ کو ادا کرنا ہوگا، نہیں تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حق میں تاکید فرماتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہ اسے یعنی ہمسائے کو میری وراثت میں بھی حصہ دار بنا لیا جائے گا، یعنی اتنا تک وہ تلقین فرمائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، یعنی اگر ہمسایہ محفوظ نہیں ہے آپ کے شر سے تو وہ بندہ ایمان ہی نہیں ہے اس میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے
آپس میں جھگڑنے والے دو ہمسائے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو اس لیے آپس میں جھگڑنا بھی بہتر نہیں ہے، نہیں تو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا تو سب عیب بھی نہ کھل جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اگر ہمسائے کے ساتھ کوئی تعلقات خراب ہیں تو بہتر بنا لینے چاہیے، اور سب سے بہترین طریقہ تعلقات بہتر بنانے کا کیا ہوتا ہے؟ تحفہ تحائف بھیجنا۔ اچھے تحفے کا ایکسچینج کریں، آپس میں تحفے تحائف بھیجیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار میں اضافہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمسائے کے پتھر پر پتھر رکھا اس نے ہمسائے کو تکلیف دی۔ پتھر کے ساتھ پتھر کا مطلب ہے کہ اگر وہاں ہمسائے کے گھر کے باہر اگر کوئی چیز پڑی ہے اس کے اوپر ویسی کوئی اور چیز رکھ دے، کوئی گند پڑا ہے کچھ اور گند رکھ دے یا کوئی چیز پڑی، تو اس طرح اپنی طرف سے اس کو ایسی چیز ہمسائے کے گھر پر گھر کے سامنے یا ادھر نہیں رکھنی جس کو دیکھ کر ہمسایہ جو ہے پریشان ہو جائے تو اس کو تکلیف ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو نماز پڑھتی ہے لیکن ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ دوزخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر تک ہمسائیگی کا حق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، 40 گھر تک ہمسائیگی کا حق ہے۔ 40 گھر ادھر اس طرف رائٹ کی طرف لیفٹ کی طرف سامنے پیچھے، تو اس طرح ہمسائے اتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی کہ 40 گھر آگے کی طرف، 40 پیچھے کی طرف، 40 بائیں طرف اور 40 دائیں طرف۔ ہمسائے کو تکلیف نہ دو، اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ حدیث میں ہے، درویش اور غریب ہمسایہ اپنے امیر اور دولت مند ہمسائے کے گلے پڑے گا اور عرض کرے گا یہ قیامت کے دن، اے میرے اللہ تعالیٰ، اس سے پوچھ کہ اس نے میرے ساتھ نیک سلوک کیوں نہ کیا، اس سے پوچھ، اور اپنے گھر کا دروازہ مجھ پر کیوں بند رکھا۔ اب یہ بھی ہے نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا ہمسایہ کہ اس سے پوچھ کہ اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیوں نہ کیا، اس نے اپنے گھر کا دروازہ مجھ پر بند کیوں رکھا۔ تو یہ ہمسایہ قیامت والے دن پوچھے گا نا، تو پھر وہاں پر پھر یاد آ جائے گا، لیکن وہاں کام تو کچھ نہیں کر سکے ہوں گے نا، ابھی کر لینا چاہیے۔ تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا، اس زنا جو گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سخت گناہ ہے۔ ہمسائے کے ساتھ تعلقات رکھے بندہ، اور ان کی جو گھر میں یا ان کی بیوی بچوں یا کسی پر نظر غلط نہ رکھے بندہ۔ اللہ والے جب جاتے ہیں کسی گھر میں تو وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہ گھر میں ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف جہاں بیٹھتے ہیں اسی جگہ دیکھتے ہیں۔ بہتر طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمسائے کے گھر میں بندہ جائے تو ادھر ادھر نہ دیکھے۔ یہ مسلمان آج کل ایسے ہیں کہ وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، یہ غلط ہے، اور یہ بھی نظروں کا یہ گناہ ہے، اور نظروں کا گناہ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو پکڑ لے تو پھر بندے کو کون چھڑا سکتا ہے بھلا۔ تو اس لیے بہتر عمل یہی ہے کہ اپنی نظروں پہ کنٹرول کریں۔ اگر کسی ہمسائے نے دعوت دی ہے، اس کے گھر میں جا کر بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر نہ دیکھیں، بل سامنے دیکھیں اپنے، اور اپنا ذکر میں رہے بندہ۔ بہتر ہے اس کے لیے، اس گھر میں اگر آپ ذکر کریں گے تو وہ اس ذکر کا اس گھر میں فائدہ ہوگا۔ یہی بہتر عمل ہوتا ہے کہ کسی جگہ بندہ جائے تو اس کو کوئی گفٹ دے آئے، اگر گفٹ نہیں دے سکتا تو اس کے گھر میں بیٹھ کر 2 نفل پڑھ لے، یا
بندہ کوئی اللہ کا ذکر کر لے تو اس طرح سے اس گھر میں وہ بندے کی طرف سے برکت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس بندے کو، اس گھر کو یہ ایک قسم کا اس کی طرف سے گفٹ مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو ہمسائے کا حق کیا ہے؟ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر، اسے قرض کی ضرورت ہو تو اسے قرض دے، غریب ہو تو اس کی امداد کر، بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کر، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جا، اسے خوش نصیبی ہو تو اسے مبارکباد دے، مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کی ہمدردی کر، اپنے گھر کی دیوار کو اونچا نہ کر تاکہ اسے ہوا پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی تمہارے ہمسائے کے گھر ہوا نہ پہنچے تو اللہ پوچھے گا۔ پھر فرمایا، جب کوئی میوہ تیرے گھر آئے تو اسے تو ہمسائے کے گھر بھیج، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو چھپا کر کھا، ایسا نہ ہو کہ تیرے بچے میوے ہاتھ میں لیے باہر نکلیں اور ہمسائے کے بچے دیکھ کر اسے للچائیں، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ پکاؤ ہمسائے کو بھی دو تاکہ وہ برا نہ منائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو ہمسائے کا کیا حق ہے؟ اس خدائے واحد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمسائے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، صرف اس وقت ادا ہو سکتا ہے اس بندے سے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ بس یہ اللہ کی رحمت کا سوال ہمیں کرنا چاہیے ہر وقت۔ ہمسائے کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ چھت اور کھڑکی سے جھانک کر اس کے گھر میں نہ دیکھو، یعنی چھت سے، کھڑکی سے یا کہیں سے جھانک کر ہمسائے کے گھر میں دیکھنا حرام ہے۔ اور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو بندہ کسی کے یہاں جھانک کر دیکھتا ہے نا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا۔ تو بہت خطرناک کام ہے۔ تو اس لیے ہمسائے کے گھر میں ہو یا کسی کے گھر میں دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر وہ تیری دیوار پر لکڑیاں رکھ دے تو آپ اس کو منع نہ کرو، یعنی بندے کی دیوار جو ہے اس کے اوپر لکڑیاں رکھ دے تو منع نہ کرو اس کو۔ اس کے مکان کا پرنالہ اگر تیرے گھر میں آتا ہے تو اس کو بند نہ کر۔ اگر تیرے گھر کے آگے وہ کوڑا ڈال دیتا ہے تو صاف کر لے، اس کے ساتھ جھگڑا نہ کر۔ اس کے عیب اگر تجھے معلوم ہوں تو ان کو تو پوشیدہ رکھ، لوگوں کو نہ کہتا پھر کہ میرا ہمسایہ ایسا ہے تو میرا ہمسایہ ایسا ہے۔ یہ اس کے عیبوں کو چھپا، کل کو اللہ تعالیٰ تیرے عیب چھپا لے گا۔ اس سے سکون اور اطمینان سے بات کر اور نیکی کی باتیں کیا کر، اور ہمیشہ اپنی نگاہ کو اس کے بچوں کی اور اس کی عورتوں پر نہ ڈال، یعنی ہمسائے کی عورتوں اور اس کے بچوں پر نگاہ اپنی نہ ڈال، غلط ہے۔ اور اس کی جو نوکرانی ہے اس کو بھی بار بار نہ دیکھ، یہ شریعت میں آتا ہے۔ اگر ہمسائے کے ہاں نوکرانیاں کوئی کام کرنے آتی ہیں تو آپ کا حق ہے کہ اس کی نوکرانی پر بھی نظر نہ رکھ، اس کو بار بار نہ دیکھ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ جب سالن پکا تو اس میں پانی زیادہ ڈال تاکہ اس سے پھر ہمسائے کو بھیج دیا کر۔ سبحان اللہ۔ ہمسائے کا بہت ساری، اس کے ہمسائے کے بارے میں بات کریں تو اتنی ہے بہت زیادہ، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، اور یہ قیامت کے دن ہمیں سوال ہوگا۔ اس لیے آج ہی ہم اپنے ہمسائے کا خیال کریں، تاکہ اگر ہمارے ہاں تعلقات ہمسائے سے اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو اور ہمیں ہمسائے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت خاص عطا فرمائے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
ہمسائے کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ ہم اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کا، تو ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما تاکہ ہم سارے حقوق اور ذمہ داریاں پوری کر سکیں اور ہمسائے کے حقوق بھی ادا کر سکیں۔ آمین۔